سب لوگ مختلف آتے ہیں آپ کے پاس، ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو عام طور پر زیادہ تر کس طرح کے شکار لوگ آتے ہیں؟ اصل میں معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو دین سے دور لوگ ہیں اور وہ جادو اور جنات کے حوالے سے اپنا یہ پیشہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی، انہوں نے لوگوں کو اس الٹے راستے پہ لگایا کہ ہر بندے کو اس شک میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ تم پہ جادو، چاہے وہ کوئی مسئلہ نہ بھی ہو، کوئی نہ ایسا بھی ہو نہ بھی ہو، وہ اسے جادو کے ساتھ منسلک کر کر دیتے دیتے ہیں۔ ہیں۔ جی ٹھیک، کوئی بخار کی غرض سے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی تم پہ تو جادو ہے، کسی کو قبض ہوئی ہے تو کہتے ہیں تمہیں جادو ہے، اچھا، یعنی ہر چیز کو جادو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا روزگار اس سے منسلک ہے نا، بالکل اسی طرح ہی چلے گا تب کام نا جی۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو مریض کو دیکھا جائے، اس کی تشخیص کی جائے جی۔ کہ آیا اس پہ جادو ہے کہ نہیں۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک، ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے یا جو اساتذہ نے ہمیں اس حوالے سے تعلیم دی ہے یا جو ہمارے ذاتی نالج میں پریکٹیکل میں ہمارے میں آیا ہے جی، کہ قرآن کی کیا آیات پڑھنے سے مریض پہ کس قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، جو اثرات اس پر آتے ہیں، اس پہ اثرات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو مین بات ہے نا کہ ہم نے قرآن کی آیات پڑھی، مریض پہ دورہ پڑ گیا، اچھا، یعنی اس پہ دورہ پڑا تو دل مطمئن ہو گیا کہ جی اس پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہے یا جو کچھ بھی ہے، ہم اسے تعبیر کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک، لیکن کچھ مریض ایسے آتے ہیں کہ جن پہ تو قرآن کی پڑھائی پڑھنے سے اثر ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ایسے مریض ابھی میرے پاس ابھی ان دنوں میں چل رہے ہیں اچھا جی، کہ ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا، جبکہ وہ اس حالت سے نکلتے ہیں تو انہیں قرآن کی وہ آیات یا وہ پارا صورت آتی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اچھا، یعنی وہ انہیں یاد نہیں ہے، ہاں، لیکن اس وقت وہ قرآن کی آیات آگے آگے پڑھتے ہیں۔ جو کہ انہوں نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں ایک مریض آیا تھا میرے پاس کہ جیسے شاید آگے کسی پروگرام میں ہم نے اس کو ذکر کیا ہو جی جی، کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ آگے آگے پڑھتا ہے، اچھا، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مریض کی اصلاح کی جائے، جی جو بھی آتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جی ٹھیک، اسے دین کی تبلیغ کی جائے، جی، اسے نماز نہیں پڑھتا تو نماز کی طرف لگایا جائے، اصل تو یہی ہے نا جی۔ اور اسے دینی تعلیم۔ اصل سب یہ عام طور پر ہمارے کہا جاتا ہے میرے ان صاحب کے قبضے میں اتنے جن ہیں، وہ اتنے جنات ہیں، تو یہ اس مخلوق کو کیا تابع کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں لوگ تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ضرور، اچھا جی، حقیقت میں نے شاید آگے بھی اس بات کا ذکر کیا ایک پروگرام میں کہ جنات کو تابع نہیں کیا جا سکتا، خود بندہ جن کے تابع ہو جاتا ہے۔ اچھا، جتنے لوگ جو اس فیلڈ میں جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، کیونکہ جادو کا علاج جادو سے، جادو کا علاج جنات سے، جی، جادو کا علاج تعویذات سے، جی، جادو کا علاج قرآن و سنت سے۔ پھر یہ موکلات وغیرہ بھی جو میرے پاس اتنے موکل ہیں، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل وہ کام کرواتے ہیں اور وہ کام ہوتے بھی ہیں لوگوں کے۔ اچھا، وہ جنات کے ذریعے جو کام کرتے ہیں جی ٹھیک، وہ اپنے موکلات کے ذریعے کام کرواتے ہیں اور وہ کام لوگوں کے ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض اپنے معالج جادوگر کے پاس جاتا ہے جو جنات کے ذریعے کام کرتا ہے، جی، تو جو جادوگر ہوتا ہے معالج کی صورت میں، وہ مریض کا وہ مسئلہ سارا سن کے اچھا، اپنے پاس جو موکل ہے اس کا، وہ اس کے تابع ہوتا ہے؟ میں وہی ذکر کر رہا ہوں، جی، یعنی وہ اس کے تابع ہے یا یہ اس کے تابع یہ اس کے تابع ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، وہ اپنے اس جن کو اس کی یہ بات رکھتا ہے ہاں، تو جن اس کے دماغ میں القاء کرتا ہے، جی ٹھیک، یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا وہ جادوگر وہ آنے والے مریض کی حالات بتانا شروع کر دیتا ہے، راستے میں آپ نے ٹیکسی کیوں کیا بھائی، پبلک ٹرانسپورٹ پہ کیوں نہیں آگے، صاف ظاہر سننے والا تو متاثر ٹھیک ہو ہے، جائے گا، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے کھانا کھانا تھا، آپ نے راستے میں سموسے کیوں کھا لیے۔ ٹھیک، اب انسان کی جو عقل ہے نا وہ ایک دم بندہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی صاحب، کہ بھائی کمرے میں اس کے اور میرے علاوہ بندہ کوئی نہیں، جی ٹھیک، راستے میں میں سفر اکیلا کر گیا ہوں، میری یہ غیب کی خبریں اس کو کیسے پہنچ گئیں۔ جی ٹھیک،
تو وہ بندہ پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے جی یہ بہت پہنچی ہستی ہیں، بڑی کرنی والے نے. ہاں انہوں نے تو بہت کرنا ہے، وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. حقیقت میں وہ جو جادوگر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اپنے ساتھ جو اس کا جن ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی ہے، اطلاع ہو رہی ہوتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. وہ اپنے جن کو کہتا ہے، اس کا جن اس کے جن سے رابطہ کرتا ہے. اچھا جی. معاملہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ اپنے جن کو اور اس کا جن اس کے جن سے آگے بات چلاتا ہے. اور وہ جو شیاطین کا معاملہ ہے، ہمیں رہنمائی جو ملتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جو ہے اس کا شیطان پیدا کیا گیا، جی جی تو جنات ہے. تو یہ کمیونیکیشن کی بات فرما رہے ہیں آپ. جی جی بالکل اسی. جی ٹھیک. تو اور پھر جن کا ہر کام جو ہے نا وہ جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ مشروط ہوتا ہے. اصل صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ داخل ہو جاتے ہیں جسم میں، اس کے اندر جن آ گیا ہے، اس کے اندر آ گیا ہے، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جن کی حاضری ایک ہوتی ہے. جی ٹھیک. ویسے تو جن شیاطین انسان کے جسموں میں ایسے چلتے ہیں جیسے خون گردش کرتا ہے. یہ تو حدیث ہے، حدیث شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جنات جو ہیں وہ انسان کے جسموں میں خون کی طرح چلتے ہیں. جی ٹھیک. یا جن رات کو انسان کی یہ پیچھے گدی کے پاس رات گزارتا ہے اور یہاں پہ 3 گریں لگاتا ہے. بے شک حدیث. جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. جی ٹھیک. تو جو بات کر رہا تھا کہ جن جو ہے وہ اس کا ہر کام مشروط ہوتا ہے. ہاں. جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے جن ہمارے موکل ہمارے تابع ہیں، وہ جب انہیں اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا یہ کام کرواؤ، میں تیرا یہ کام کرواتا ہوں. اب جن کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ جی. قرآن پاک نالے میں پھینکو. انا للہ و انا آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن بازاروں کی گلیوں میں قرآن پاک نالیوں سے ملتے ہیں. یہ کوئی مسجد کی الماریوں سے چل کے نالیوں میں نہیں چلے جاتے، پھینکا جاتا ہے ان کو. یہ جنات کے حکم سے وہ جادوگر جن کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل خود کرتا ہے. مریض آتا ہے، مریض کو کہا جاتا ہے آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا بھائی. اچھا. جتنا عرصہ وہ مریض بڑا گوشت نہیں کھاتا مریض کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جس دن مریض بڑا گوشت کے قریب گھر میں پکتا ہے تو خوشبو سے ہی بندہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کا؟ وہ اصل میں جو جن ہوتا ہے نا وہ ہندو ہوتا ہے. جی ٹھیک. غیر مسلم. غیر مسلم. نہیں ہندو. اچھا ہندو ہے. ہندو کیونکہ گائے کی پوجا کرتے ہیں ہاں. تو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو روکو بڑا گوشت کھانے سے، کیونکہ وہ ان کی مامتا ہے. ہاں. تو جب وہ جن کے کہنے پہ وہ بڑا گوشت گھر میں نہیں پکتا، اللہ کی ایک حلال کردہ چیز کو وہ جادوگر اپنے مریض کو حرام کر دیتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو وہ جن کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک. ٹھیک. یا جن کی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ گوشت اسے آپ قبرستان میں جا کے پھینکو، ٹھیک. ٹھیک. اسے جا کے فلاں دریا میں جا کے پھینکو. یہ ساری جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ بدبخت ہوئے نا جی لوگ جو اس طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے
پروردگار رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔